الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين، رحمة للعالمين، شفيع المذنبين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا، بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا. صدق الله العلي العظيم. मोहब्बत के साथ एक मर्तबा दुरूशी पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्म सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदि वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन, व अला आलिका व अस्हाबिका या शफीअल मुज़निबीन। हम्दो सलात के बाद सूरतुल फुरक़ान की तफसीर का बयान आप सुन रहे हैं। गुज़िश्ता 2 जुमे हज व ज़ियारत के हवाले से और क़ुरबानी के हवाले से गुफ्तगू की थी। महीना है हज का, ज़िलहिज्जा का, और इसकी 18 तारीख़ खलीफ़ाए सालिस, खलीफ़ाए सोम अमीरुल मोमिनीन सैयदना उस्मान गनी ज़िन्नूरैन
رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت ہے۔ انشاءاللہ آئندہ جمعے ان کے حوالے سے گفتگو ہوگی۔ شمسی اور عیسوی تقویم کے حوالے سے ستمبر کا مہینہ ہے، سپٹمبر کا، اور اس میں پاکستان والے 6 تاریخ کو یوم دفاع مناتے ہیں۔ اردو والے پاکستان کا دفاع کہتے ہیں، حالانکہ عربی میں جو عن اس کا صلہ آتا ہے پاکستان سے دفاع، مگر آپ لوگ اردو کے عادی ہیں، اس بات کو شاید نہ سمجھیں۔ دفاع کا مطلب ہوتا ہے دور کرنا، تو پاکستان سے خطرات کو، نقصان کو دور کرنا۔ 7 ستمبر یہ تاریخ بھی پاکستان میں یادگار ہے کہ اس تاریخ میں پاکستان کی پارلیمنٹ اسمبلی نے بھی یہ قانون منظور کیا تھا کہ وہ لوگ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی قسم کا نبی مانتے ہیں، خاص طور پر مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کے پیروان کار احمدی، لاہوری، مرزائی، قادیانی کہلانے والے، قرآن اور سنت کے لحاظ سے تو فیصلہ پہلے تھا، لیکن پاکستان میں یہ قانون 7 ستمبر 1974 1974 اس میں منظور ہوا۔ تو 7 ستمبر اہل ایمان، اہل سنت و جماعت خاص طور پر یوم تحفظ عقیدہ ختم نبوت مناتے ہیں، اور اس موقع پر لوگوں کو یاد دہانی کرواتے ہیں، کیونکہ قادیانی آج بھی اپنی سازشوں سے باز نہیں آئے۔ پاکستان میں تو چھپ چھپا کر کرتے ہیں، لیکن بیرونی دنیا میں وہ بہت زیادہ دھڑلے سے، جس کو کہنا چاہیے، اپنا رنگ دکھاتے ہیں۔ دیکھنے والوں نے دیکھا ہوگا کہ ہندوستان کا وزیر اعظم جب مقبوضہ بیت المقدس، جس کا نام اسرائیل رکھا ہوا ہے، وہاں گیا تھا، تو جو لوگ نمایاں استقبال کرنے والے تھے ان میں قادیانی جماعت کا نمائندہ بھی ایئرپورٹ پر خاص لوگوں میں کھڑا ہوا تھا۔ غیر مسلموں سے ان کا پیار اور مسلمانوں سے ان کی دشمنی واضح ہے، اور ویسے تو کافی عرصے سے، لیکن پچھلے ہفتے میں جبکہ دنیا بھر کے مسلمان اللہ کے نام پر جانور ذبح کر رہے تھے، برما میں روہنگیا مسلمانوں کو جانور ذبح کر رہے تھے۔ سوشل میڈیا پر اس کے مناظر دنیا نے دیکھے ہیں۔ جہادی تنظیمیں بہت شور کرتی ہیں جو بنی ہوئی ہیں۔ کسی نے
مسلمانوں کی آبادی میں تو انہوں نے بم بھی پھاڑے، مسجدوں میں، عبادت گاہوں میں، عام لوگوں کی جگہ پر، لیکن برما میں مسلمانوں کے قتل عام پر ان میں سے کوئی نہیں بولا۔ دنیا خاموش، لوگ اسلام اور مسلمانوں سے جو دشمنی رکھتے ہیں وہ کھل کر سامنے آ چکی ہے۔ وہ بھی ایک موضوع ہے گفتگو کے حوالے سے۔ اور پھر کل کیلنڈر کے حساب سے 9 ستمبر ہے، اور اس کے 2 دن کے بعد 11 ستمبر، جس کو 9/11 کہتے ہیں، 9واں مہینہ، کیونکہ وہ تاریخ بعد میں پڑھتے ہیں، مہینہ پہلے 9/11 امریکہ میں جو 2 عمارتیں گرا کر مسلمانوں کے خلاف ایک مہم شروع کی گئی تھی، یہ تمام واقعات جی تو چاہتا تھا انہی کو موضوع بنا کر آپ تک کچھ پیغام پہنچاؤں۔ انشاءاللہ کچھ گفتگو ہوگی۔ آپ نے یہ سنا، کافروں نے، مشرکوں نے اعتراض کیا تھا، یہ رسول کو کیا ہوا ہے، یہ کھاتا پیتا ہے، بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، ان کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا جو ہمیں ڈر سناتا، بار بار بتاتا رہتا کہ یہ رسول ہیں، ڈرو اللہ سے، یا انہیں غیب سے کوئی خزانہ مل جاتا، ان کے پاس کوئی باغ ہوتا جس میں پھل وغیرہ لگتے، یہ اس میں سے کھاتے۔ ان ظالموں نے کہا کہ تم پیروی نہیں کرتے مگر ایک ایسے مرد کی جس پر جادو ہوا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، محبوب دیکھو کیسی کیسی باتیں کر رہے ہیں یہ لوگ تمہارے لیے، یہ گمراہ ہوئے، اب ان کے لیے کوئی راہ نہیں ہے۔ جو نبی کے خلاف بات کرے پھر وہ سوائے اپنے لیے جہنم، عذاب، تکلیف کو دعوت دیتا ہے، اس کے لیے کوئی خیر نہیں رہتی۔ نبی کو کبھی شاعر کہتے، کبھی کاہن کہتے۔ ان کے لیے صاف فرما دیا گیا کہ یہ راہ پانے کے نہیں ہیں، ان کے لیے کوئی ہدایت، کوئی خیر، کوئی رحمت، کوئی انعام نہیں ہے، انہیں راہ ہدایت نہیں مل سکتی، اور جو ہدایت پر نہیں ہے وہ اپنے لیے عذاب کا ہی سامان کرتا ہے، کچھ اور اس کو نہیں ملتا۔ آپ کو یہ بھی بتایا تھا پیغمبر کے ظاہری طور پر کھانے پینے کو دیکھنا اور اس کے باطنی کمالات پر نظر نہ رکھنا، یہ کافروں کا طریقہ ہے۔ کس کا طریقہ ہے؟ اونچی کہیے گا۔ آج مسلمان کہلانے والے بھی بہت سے ایسے ہیں جو نبی کے بارے میں ایسی ہی باتیں کرتے ہیں، یہ کچھ نہیں کر سکتے، ان کے پاس کچھ نہیں ہے۔ اگر آپ ان کی باتیں سنیں تو آپ کو اسی طرح کی باتیں نظر آئیں گی۔